بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ فوج نے آخر کس بات کے اوپر انکار کر دیا ہے، اور اس کے بعد فوج کے سپریم کمانڈر کی جیب میں ایک اور کارڈ تھا۔ خط لکھنے کے بعد بھی تو فوج کے سپریم کمانڈر نے اگلا کیا کارڈ کھیلا جس کی فواد چوری سب تصدیق کر رہے ہیں، اور وہ پارٹی جو تحریک انصاف کو توڑنے آئی تھی ان کو اپنے لوگ ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ کیا معاملہ؟ لیکن میں آج ان سب خبروں کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو ایک ٹویٹ بتاؤں گا، پڑھ کے سناؤں گا، جس کے بعد آپ کے لیے یہ ساری خبریں، یہ ساری چیزیں سمجھنا تھوڑی سی آسان ہو جائیں گی۔ کل شیخ رشید صاحب کمرہ عدالت میں پیش ہوئے اور باہر نکلے تو انہوں نے کہا جی مجھے رات کو ایک نامعلوم شخصیت سے ملنے کے لیے کہا گیا لیکن میں نے انکار کر دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میری وفاداری تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تحریک انصاف کے اندر سے ایک پارٹی نئی کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے دوست ثاقب بشیر صاحب صحافی ہیں، وہ وہاں پہ کل موجود تھے۔ انہوں نے کل ٹویٹ کیا، رات کو لکھا کہ یعنی یہ رات کا جو گزشتہ رات گزر گئی ہے، رات 9:54 کا ہے، تو جو کوٹڈ ورڈز ہیں وہ آج کے یعنی رات کے استعمال ہوئے۔ کہ جی شیخ رشید سے آج کمرہ عدالت میں نے پوچھا کون مل رہا ہے، کون کہہ رہا ہے عمران خان نااہل ہوں گے، الیکشن صوبے مرکز کے اکٹھے ہوں گے؟ تو شیخ رشید نے جواب نہیں دیے، مسکرا دیے، ایک اشارہ کیا شاید کندھے کی طرف۔ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ پھر دوسرے سوال پر کہا جیل میں سگار کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ جو شیخ رشید کا مسکرانا اور کندھے کی طرف اشارہ تھا، یہ خود ایک کہانی ہے۔ اب اگلی خبر کی طرف آتے ہیں۔ کل پاکستان کے صدر نے اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھا، اور خط لکھ کے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ کوئی فیور دے دو کوئی عمران خان کے حق میں، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ان کو آئین کے کچھ آرٹیکل یاد دلائے، ان کو کہا کہ اگر آپ نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ جواب دہ ہوں گے۔ یہاں تک بات ہو گئی، اور اس کے ساتھ انہوں نے امریکہ کی تاریخ کے 2 حوالے دیے۔ جب برطانیہ کے ساتھ جنگ چل رہی تھی اور وہاں پہ سول وار تھی، اس کے باوجود وہاں پہ الیکشنز ہوئے۔ اور اس کے بعد ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری جو میں نے آپ کو کل بتائی تھی، جس کے اندر پلڈیٹ کے سربراہ نے کہا تھا کہ نون لیگ کا اپنا بنایا 2017 کا ایکٹ صدر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ جنرل الیکشن کی تاریخ دے دے۔ تو ابھی گیم صدر کے ہاتھ میں باقی ہے، لیکن صدر نے اگلا کارڈ کیا کھیلا بتاتا ہوں، ذرا دوبارہ سن لیجئے کہ احمد بلال محبوب نے کیا کہا تھا۔ صدر اعلان کر سکتا ہے الیکشن کا کہ نہیں کر سکتا؟ صدر مملکت کو انیشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ صدر مملکت نے ڈیٹ دینی ہے اور وہ کنسلٹ انہوں نے کرنا ہے الیکشن کمیشن سے۔ اٹس ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ کہ الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دینی ہے اور انہوں نے صدر مملکت سے کنسلٹ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو الفاظ ہیں الیکشن ایکٹ میں سیکشن 57 کے وہ یہ ہیں کہ الیکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ صدر مملکت اناؤنس کریں گے، صحیح ان کنسلٹیشن ود دی الیکشن کمیشن۔ یہ صوبائی اسمبلی کے الیکشنز کی آپ بات کر رہے ہیں، رائٹ؟ ہر جنرل الیکشن کی بات ہے۔ صحیح۔ کسی بھی اسمبلی کے جب پورے الیکشن ہوں گے تو وہ جنرل الیکشن کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو 2 صوبائی اسمبلیاں ہیں یہ 2 جنرل الیکشن ہیں، تو اس کے لیے یہاں تک آپ نے بات سن لی۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دونوں صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو اور آئی جیز کو بلایا، ان سے یہ کہا کہ آپ کی کیا تیاری ہے، آپ کیا چاہتے ہیں۔ ان دونوں صوبوں نے کسی نے نفری کی بنیاد کے اوپر، کسی نے کسی اور چیز کی بنیاد کے اوپر یہ کہا کہ ہم تیار نہیں ہیں، ہماری نفری کم ہے۔ کسی نے کہا ہم نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے ہیں، کسی صوبے نے کہا جی ہم نے گندم خریدنی ہے تو وہ ضروری ہے لیکن الیکشن ضروری نہیں ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان کی فوج کا جو جنرل ہیڈ کوارٹر جس کو GHQ کہتے ہیں، ان سے رابطہ کیا، ان کو ایک خط لکھا یا مراسلہ بھیجا، ان سے یہ کہا کہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور پھر 64 حلقوں کے اندر ضمنی الیکشن ہے نیشنل اسمبلی کا، تو آپ ہمیں فوج، رینجرز اور FC کی نفری، چونکہ یہ سارے کے سارے ان سے ہوتے ہیں اور وزارت داخلہ کو کے ذریعے یہ آگے ہوتا ہے، وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کو۔ اب حیران کن طور پہ ایکسپریس نیوز کی خبر ہے کہ GHQ نے انتخابات کے لیے فوج، رینجرز اور FC دینے سے معذرت کر لی ہے۔ انکار ہی اس کو کہیں گے، اگر معذرت ذرا مناسب لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ نہ فوج آئے گی، نہ رینجرز دیں گے، نہ FC دیں گے۔ یہ مراسلہ وزارت داخلہ کو موصول ہو گیا ہے۔ انہوں نے کیا اس حوالے سے بتایا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سیکیورٹی اہلکار دہشت گردی کے خدشے کے پیش نظر ملک کے اندرونی اور بارڈر سیکیورٹی پر مامور ہیں۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 2013 کے اندر پاکستان کی سیکورٹی صورتحال ایسی نہیں تھی اور پاکستان کے ادارے یہاں پہ موجود نہیں تھے بارڈر کے اوپر، اور ہم نے تو فینسنگ بھی کر لی ہوئی ہے، اب تو افغانستان کے بارڈر کا بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، ایران والے بارڈر کے اوپر۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور جو بات بتائی ہے کہ سیکورٹی اہلکار 27 فروری سے 3 اپریل تک ہونے والی ڈیجیٹل مردم شماری میں مصروف ہوں گے، یعنی وہاں پہ مردم شماری ضروری ہے لیکن ملک کے لوگوں کو حق رائے دہی دینا یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ پہلی خبر آپ کو مل گئی جہاں پہ آپ کو فوج نے اور جی ایچ کیو نے یہ کہا کہ ہم آپ کو اس حوالے سے رینجرز پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ چلیے یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگلے نمبر کے اوپر اب آتے ہیں وفاقی حکومت کے اوپر۔ وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کے لیے اضافی گرانٹ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے ان سے یہ کہا تھا کہ مجموعی طور پہ اب جو اخراجات ہیں، ہمارے الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ 47 ارب کا ہمارا ابتدائی تخمینہ تھا، 47 ارب روپے کا، وہ بڑھ کے اب 61 ارب روپے ہو گیا ہے، تو اس لیے 14 ارب روپے ہمیں اضافی چاہیے، تو ہمیں وہ پیسے دے دیں۔ رات کو وزارت خزانہ نے ان کو یہ کہا ہے کہ اس وقت معاشی حالات ملک کے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آپ نے یہ جو ضمنی گرانٹ مانگی ہے 14 ارب روپے کی، آپ اس کو واپس لے لیں یا اس کو کینسل کر دیں۔ ہاں، الیکشن کمیشن واپس لے لے کیونکہ الیکشن کروانا ضروری نہیں ہے، لیکن کل پاکستان کی وفاقی کابینہ کے اندر 7 معاون خصوصی تعینات کیے گئے ہیں جو آپ کے میرے ٹیکس سے دفاتر میں بیٹھیں گے، گاڑیوں میں بیٹھیں گے، جو بھی ان کو پرکس اینڈ پریویلیجز اگر ان کو اویلیبل ہیں تو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ معاشی صورتحال ٹھیک ہے، وہاں پہ خزانہ بھی چلے گا، لیکن یہاں پہ الیکشن کی صورت میں وفاقی حکومت نہیں کرے گی۔ اب آپ نے یہاں تک نہیں جانا، تیسرے نمبر کے اوپر آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں الیکشن سے متعلق کی۔ اب آپ نے فوج کی ویرینٹ سن لیا، آپ نے حکومت کا سن لیا، اب ذرا عدلیہ، چونکہ آپ جانتے ہیں جب الیکشن ہوتا ہے تو ریٹرننگ افسران جو ہوتے ہیں وہ عدلیہ سے عام طور پہ ججز کو لیا جاتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن ڈیوٹی کے لیے جوڈیشل افسران دینے سے معذرت کر لی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر جوڈیشل افسران کی بطور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور ریٹرننگ افسران تعیناتی سے معذرت کر لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم افسران کی فراہمی سے قاصر ہیں۔ اب تینوں ادارے، ہم عام طور پہ اداروں کو، پولیس ہو، فوج ہو یا عدلیہ ہو، اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے کام کریں گے، ظاہری بات ہے وہ سروسز کریں گے، وہ سرونٹس ہیں قوم کے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ہے یا دنیا کے اندر کی تاریخ کے اندر ہے کہ جن کا جو کام ہے، یعنی پولیس کا کام سیکورٹی دینا ہے، فوج کا کام سیکورٹی دینا ہے، حکومت کا کام وہ کرنا ہے، اور اگر وہ انکار کر دیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں ایسا ہوتا تو ان اداروں کے سربراہوں کو اب تک گھر بھیج دیا ہوتا، لیکن یہ پاکستان ہے۔ اس پاکستان کے اندر چونکہ اس وقت یہ ممکن ہے کہ جو جی ایچ کیو نفری نہیں دے رہا، جو حکومت اس وقت پیسے نہیں دے رہی، عدلیہ افسران نہیں دے رہے، الیکشن کمیشن توہین الیکشن کمیشن کا کوئی کیس عمران خان کے اوپر کر دے، بھلا کیوں؟ وہ کہیں گے آپ کی وجہ سے ہمیں انکار ہوا ہے، تو اس سے الیکشن کمیشن پاکستان کی توہین ہوئی ہے، اس لیے الیکشن کمیشن پاکستان کے اوپر ایک مقدمہ، الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے عمران خان کے اوپر ایک اور مقدمہ درج ہونا چاہیے، اور میرے خیال سے یہ توہین بالکل میرٹ کے اوپر بنتی ہے۔ اب یہ آپ کے پاس ہے، کابینہ بھی بڑھ جائے گی، سب کچھ بڑھ جائے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قوم کا الیکشن سب سے زیادہ ضروری ہے، لوگوں کی رائے جاننا، اگر یہ نہیں ہونا تو پھر ہم نے یہ سارے کے سارے پیسے کیوں لگاتے ہیں؟ قوم ٹیکس کیوں دیتی ہے؟ کس لیے دیتی ہے؟ اگر وہ مرضی کا حکمران بھی نہیں چن سکتے یا وہ چننا چاہتے ہیں تو وہ اس وقت ان کو حق نہیں دیا جا رہا۔ لیکن آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج کا دن امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جج صاحب جو ہیں عاصم صاحب کے سامنے آج ایک کیس لگا ہوا ہے، اور آج گورنر پنجاب سے جواب مانگا گیا ہے اور الیکشن کمیشن سے کہ آپ تاریخ دیں۔ اگر تو جج صاحب نے آج فیصلہ دے دیا الیکشن تاریخ سے متعلق یا کوئی ڈیڈ لائن دے دی تو آج تاریخ رقم ہو جائے گی۔ اگر لارجر بینچ بن گیا، ان کا جی نہیں یہ میرے سے معاملہ نہیں، میں لارجر بینچ پہ بھیج دیتا ہوں، تو پھر الیکشن بھول جائیے، پھر آ جائے گی گیم صدر کے پاس۔ اب صدر پاکستان کے پاس اس وقت کیا اختیار ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رات کو فواد چوہدری صاحب نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں آج قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر پاکستان تحریک انصاف جائے گی۔ کل 43 استعفوں کے متعلق لاہور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو، استعفوں کی منظوری کو اور ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، ان دونوں کو معطل کر دیا۔ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ وہ جائے گی، جس کے بعد رات کو فواد چوہدری صاحب نے یہ بتایا ہے۔ اب اگلا کارڈ یہ ہے کہ شہباز شریف کے پاس قومی اسمبلی کے اندر 172 کا نمبر موجود نہیں ہے، تو اس لیے ہم اب شہباز شریف کو کہیں گے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ شہباز شریف اعتماد کا ووٹ لیں گے، نمبر پورا ہوگا ٹھیک ہے، نہیں پورا ہوگا تو شہباز شریف بھی گھر جائیں گے،
پھر آپ نیشنل اسمبلی کا الیکشن کیسے روکیں گے؟ یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ تحریک انصاف کا بھی پھر وہاں پہ منسٹر ہوگا، اپوزیشن لیڈر ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں اتنی آسانی سے بھی ہوتے ہوئی نہیں ہو رہی جو ان کا خیال ہے کہ اپنی مرضی سے کر لیں گے۔ ابھی اس ریس کے اندر بہت ساری چیزیں باقی ہیں اور ان کو جواب ان چیزوں کا دینا بھی پڑے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اچھی خاصی ریزسٹنس آئے گی۔ ابھی تو عوام کے اندر جانا ہے، ابھی تو عدالتوں کے اندر جانا ہے، بہت کچھ جانا ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کے نون لیگ کی اپنی وکٹم۔ پہلے آپ نے دیکھا مفتاح اسماعیل کے متعلق سنا، پھر شاہد خاقان عباسی کے متعلق سردار مہتاب عباسی کی میں نے خبر دی تھی کل، انہوں نے استعفیٰ دے دیا اپنی پارٹی کے خلاف۔ ان کا جی صفایا ہو گیا نون لیگ کا وہاں سے، ان کا اپنے ہم بیانیے کا بھی دفاع نہیں کر سکتے، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں ان کے حالات اتنے ابتر ہیں کہ اپنی جماعت کی بیانیے کا دفاع نہیں کر سکتا۔ مریم نواز کا آنا بہتر ثابت ہوا یا مخالف ثابت ہوا؟ پنجاب کے اندر رات سے پیٹرول نہیں مل رہا، حکومت کہہ رہی ہے ہم کریک ڈاؤن کریں گے۔ لاہور شہر کے اندر رات کو وہ کہہ رہے تھے 2500 روپے سے زیادہ گاڑی میں پیٹرول نہیں ڈالیں گے، آپ باقی اندازہ کر لیں۔ لیکن کرنا کس کے اوپر ہے؟ پھر حکومت کے اندر کی ذرا تھوڑ پھوڑ سن لیجیے۔ گجرات کے اندر عابد رضا جس نے وہ چودھریوں کے اوپر فائرنگ چلی، وہ سارے معاملات کیے، تو اس کو معاون خصوصی کا عہدہ دیا گیا۔ رات کو اس نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور عہدہ قبول کرنے سے معذرت کر لی، اور کہا کہ میری کوئی پارٹی کی حکومت ہونے کے باوجود ضلع گجرات کے اندر ضلعی افسران میری بات نہیں سنتے، بلکہ وہ چوری صالح حسین کی بات سنتے ہیں۔ تو یہ حقائق تھے جو آپ تک پہنچانے تھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔